رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگر کا اور دل کا چین، اور ہم سب سنیوں کے دلوں کی دھڑکن اور بابرکش حضرت علامہ سید میر سہیل میاں صاحب صاحب بالگرامی مدد العلی تشریف رکھتے ہیں، جن کے چہرے میں آپ عبد واحد کا بھی جلوہ دیکھ سکتے ہیں اور سید طاہر میاں کا بھی جلوہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے اپنی بات کہو، میں اپنی بات کروں جو دل لگا کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ایک بات پردے کی چل رہی ہے، دل لگا کے بولے میرے لیے سب سے اچھی یہی ہے کہ مجھے میری بات بولے، آپ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں کیا عرض کر رہا تھا آپ سے، اسد بھائی بیٹھے ہیں ادھر سارا، اب مجمع پورا مکمل ہے، پورا جلسہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اب آپ نے صرف میری بات سنی، اس نے اسد بھائی کو سننا، ٹھیک ہے؟ میری بات سن، زور سے بولیں سبحان اللہ۔ یعنی اب وہ جو بیٹی ہے توجہ کرو، ایک بیٹی وہ ہے جو پردہ کر نہیں رہی ہے، ایک وہ ہے جو چھوڑ۔ اب ایک کا بیک گراؤنڈ چیک کرتے ہیں، پہلی والی لڑکی، اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے سنیے۔ یہ وہ لڑکی ہے، نہ اس کے گھر میں کبھی پردے کی کبھی بات چلی، نہ کبھی پردے کی کوئی بات ہوئی، نہ اس کے گھر میں کبھی قرآن کی بات ہوئی، نہ اس کے گھر میں کبھی یہ معاملہ ہوا، بلکہ اس نے تو اس کے بالکل خلاف، اس کے گھر میں ٹی وی چلتا تھا، فلم اس کے گھر میں دیکھتی تھی یہ کہ جب یہ بڑی ہونے لگی، حالانکہ بچیوں کو یہ سب نہیں کرنا تھا، مگر پھر بھی یہ دیکھ رہی ہے گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، فلم چل رہی ہے، اس کے اندر لپ لاک ہو رہا ہے، بدتمیزی ہو رہی ہے، بیٹی جو ہے نا وہ دیکھ رہی ہے، اس کا باپ مطمئن بیٹھا ہے، بے غیرت ہے، ماں اس کی بیٹھی ہے، بے غیرت ہے، باپ بے غیرت، بھائی بے شرم، ساری ٹیم ہی ایسی ہے، یہ اس کا جو شخص، اس کا جو جذبات ہے نا یہ مجروح ہوتے چلے جا رہے ہیں، بچی کی عمر کم ہے، بیکار سے اس کے اثر پڑ رہا ہے، وہ دیکھ رہی ہے ہیرو ہیروئن جب نہیں ملتے امی روتی ہے، اتنی دل کمزور ہے امی کا کہ امی رونے لگتی ہے، ہیرو ہیروئن نہ ملے امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس کے بعد جب ہیرو ہیروئن مل گئے امی خوش ہو گئی۔ یہی گندگی، بدتمیزی، بے حیائی دیکھتے دیکھتے جو لڑکی جوان ہوئی، اس نے دیکھا کہ امی بھاگنے پر بڑی خوش ہو جاتی ہے ہیرو ہیروئن کے ملنے پر، اب وہ جب بھاگی ماں بولی ہائے میری ناک کٹ گئی، باپ بولا میری عزت چلی گئی، ارے تو تم نے خود دبائی نا، کسی نے تم سے کہا تھوڑی تھا کہ گھر میں ٹی وی چلاؤ، فلمیں دکھاؤ، تیری بیٹی تو تیری بیوی جتنا یہ ٹی وی کے سامنے روئی ہے نا، اتنا سجدے میں اللہ کے سامنے روئی ہوتی تو تیری بیٹی ناک نہ کٹاتی، سر فقط سے بڑا دیا دیا۔ یہ تو پہلا کردار ہے جس نے بے حیائی دیکھی، بے حیائی، اور یہ دوسرا کردار ہے۔ دوسرا کردار یہ ہے کہ ایک گھر ہے، اس گھر کی طرح دنیا میں کوئی دوسرا گھر نہیں ہے، زور سے بولو سبحان اللہ، میرے حضور کا گھر ہے، جلدی بولو سبحان اللہ۔ اور قرآن پڑھ رہی ہیں حضور کے گھر میں، ایک 6-7 سال کی بچی، اور ذرا دیکھیں یہ دوسرا بیک گراؤنڈ ہے، وہ بچی قرآن پڑھ رہی ہے، ہمارے یہاں کون قرآن پڑھتا ہے، نہیں پڑھتے قرآن سے بڑی دوری ہو گئی، یہاں وہاں اس کے سب کے بات ہیں، مگر پھر قرآن سے کوئی ان کو مطلب نہیں، صبح کوئی عورت قرآن نہیں پڑھتی، سب کے پاس پتا ہے کون سی قسط چل رہی ہے پاکستان کے کون سے ناٹک کی، کون سی بے حیا اس وقت کون سی بدتمیزی میں ملوث ہے، ان سب کو پتا ہے، میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو، ان کو خبر ہے، میری بیٹیوں کو، میری بہنوں کو ساری باتوں کی، میری طرف توجہ کریں اور غور کریں، اب ذرا توجہ کریں میری طرف۔ اب وہ جو ہے نا وہ اس کا معاملہ یہ قرآن سے اس کی دوری ہے، مگر وہ قرآن پڑھ رہی ہیں جو اس کے گھر میں، جس کے زندانہ پہ قرآن نازل ہوا ہے، یعنی سیدہ زینب قرآن پڑھ رہی ہیں، ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ۔ یہ باتیں اس کے گھر میں ہوئی ہیں، دوسری والی لڑکی کے گھر میں یہی معاملہ ہے، اور ڈاکٹر اقبال کا ایک قول سنیے، اقبال نے کہا بڑا اچھا گھر بنا لو، بہت خوبصورت سجا لو، خوب ڈیکوریٹ کرا لو، اگر تمہارے گھر میں حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی باتیں نہیں ہوئی تو تمہارے گھر کو بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے، بے شرمائی آ جائے گی، بے حیائی آ جائے گی، بے غیرتی آ جائے گی۔ ادھر دیکھو میری طرف توجہ کرو، سیدہ زینب قرآن پڑھ رہی ہیں، پڑھتے سر سے دوپٹہ نیچے کو چلا گیا، 6 سال کی بچی پہ پردہ فرض نہیں، مگر نبی کی بیٹی نے اپنا سارا کام چھوڑا اور سر اپنی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ رکھ دیا، اور نبی کی بیٹی نے یہ پیغام بھی دے دیا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری
ہماری بچیاں کبھی بے پردہ بے حیا نہ ہو، وہ ہمیشہ اللہ کو راضی کرے. تو یاد رکھو 6 سال کی عمر سے ہی بچیوں کو پردہ کرانا شروع کر دینا. اور اگر نہیں کرو گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر 6 سال کی بچی کو پردہ کرا دیا تو دنیا کی کوئی طاقت بڑے ہو کے اس کا پردہ نہیں چھین سکتی. اور اگر تم نے اسے جوان ہونے دیا تو آپ اس کو پردہ کروا بھی نہیں سکتے. یاد رکھیے گا اس بات کو، آپ کی وہ بیٹی پردہ کرے گی بھی نہیں. آپ چاہے کتنی کوشش کر لیں، چاہے آپ کتنی طاقت لگا لیں، مگر وہ پردہ نہیں کر سکتی. اب میری طرف توجہ کرو، ذرا غور کرو. نبی کی نواسی قرآن پڑھ رہی ہے، سر پہ دوپٹہ جب امی نے آ کے رکھا، امی جان آپ نے میرے سر پہ دوپٹہ کیوں رکھا؟ اس وجہ سے زینب کہ جس سے جو لڑکی سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی اس سے تیرے نانا ناراض ہو جاتے ہیں. سیدہ زینب روئی. سیدہ فاطمہ پھر آ کے آئی کے دیکھا تو رو رہی ہے. زینب چپ جانا میری بیٹی، اب تو سر پہ دوپٹہ ہے. عرض کرنے لگی میرے نانا سے کہہ دینا امی جان کہ آج کے بعد اس بار زینب کو معاف کر دے، اگلی بار زینب کا سر کٹ جائے گا مگر سر سے دوپٹہ نہیں ہٹے گا. کربلا کے میدان میں امام علی مقام کو جب شہید کر دیا گیا، پورے گھر کی لاشوں کو گھوڑے کے دوڑنے کا وقت ہے. سیدہ زینب نکل رہی ہے، کسی ظالم نے آپ کے سر سے چادر چھینی ہے. جب آپ سے چادر چھینی ہے تو آپ نے اپنے بالوں کو جو ہے سے اپنے چہرے کو ڈھکا ہے، اور ڈھکنے کے بعد اپنے باپ مولا علی کی طرف کو منہ کر کے کہا ہے اے میرے بابا علی، میں وہی زینب ہوں جب میں چلتی تھی کوفے میں، مکے میں، مدینے میں تو آپ فرماتے تھے میری بہنیں سنیں، میری اس بات کو میری بہنیں میری بیٹیاں سن لیں. کاش ایک لڑکی کے دل میں یہ بات میں اتر جائے جو میں بات کر رہا ہوں. سیدہ زینب نے مولا علی کے روزے کی طرف کو منہ کر کے کہا میرے ابا میں وہی زینب ہوں جب میں چلتی تھی کوفے میں، مکے میں، مدینے میں. آپ فرماتے تھے حسن حسین جاؤ زینب کے پاؤں کے نشان مٹاتے ہوئے جاؤ. میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے. کون زینب جو 8 سال کی عمر میں کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر فرما رہی تھی. مولا کائنات نے پوچھا زینب میری بیٹی کہاں سے سیکھا؟ کہ ابا میں نے آپ کی تقریریں سن کے سیکھا ہے. کون زینب؟ ذرا غور کریں. اس کے بعد حضور کے روزے کی طرف کو منہ کرتی ہے، عرض کرتی ہے میرے نانا میں وہی زینب ہوں، میں وہی آپ کی نواسی ہوں. جب میں بچپن میں جب میں پیدا ہوئی تو آپ نے مجھ کو گود میں لیا، آپ کی آنکھوں کے آنسو میرے گال پہ گرے اور آپ نے فرمایا تھا اے میری فاطمہ تیری زینب کا چہرہ بالکل اپنی نانی خدیجہ کی طرح ہے. میرے نانا میں نے پردہ کیا، میرے بچے شہید ہو گئے، میں پردے میں تھی، میرے سر سے دوپٹہ نہیں گرا، میں بے پردہ نہیں ہوئی. میرے بچوں کی لاش کس کے ٹکڑے میرے گود میں آئے، میں پردے میں تھی. میرے بھائی کی لاش کو اس کے سر کو نیزے پہ چڑھایا گیا، میں پردے میں تھی. مگر میرے نانا آج میرے سر سے چادر چھین لی گئی ہے، مجھ کو معاف کر دے. زینب کے پاس بال تھے، میں نے بالوں سے اپنا چہرہ ڈھک لیا، میں نے بالوں سے چہرہ ڈھک لیا. سیدہ زینب کے بارے میں امام زین العابدین کہتے ہیں میری پھوپھی 5000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے کوفے سے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے پھر دمشق گئی ہیں شام، اور شام سے مدینہ گئی ہیں. مگر میری پھوپھی کے ہم نے کبھی تہجد کی نماز بھی قضا ہوتے نہیں دیکھی. وہ شہزادی 5000 کلومیٹر وہ بھی اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کے سفر کیا، مگر کبھی زینب کے سجدے قضا نہیں ہوئے تہجد کے بھی. ادھر بمیاں کٹ کٹ کے بچے بھتیجے گر رہے ہیں مگر زینب سجدہ کر رہی ہے. امام زین العابدین کہتے ہیں اے میری پھوپھی جان یہ سجدہ کہاں سے سیکھا؟ ایک عورت کے یہاں ایک موت ہو جائے وہ بھول جاتی ہے سب کچھ، مگر آپ کے سجدے آپ کے بچوں کی لاشیں گری مگر آپ کا سجدہ قضا نہیں ہوا. امام میرے ابا کے سر سے سر کو نیزے پہ چڑھایا گیا مگر آپ کا سجدہ قضا نہیں ہوا. یہ سجدہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ سیدہ زینب نے کہا میرے بھتیجے میں نے یہ سجدہ تیری دادی اور اپنی ماں فاطمہ سے سیکھا ہے، یہ سجدہ میں نے ماں سے سیکھا ہے. اب تو یہ اگر کربلا بیان کرے تو یہ پوری کربلا بیان کرے اور وہ یہ کہے کربلا کا نواسا بھی لاجواب ہے، وہ کربلا کی نواسی بھی لاجواب ہے. اگر کربلا میں حسین نے سجدہ بچایا ہے تو زینب نے کربلا میں پردہ بچایا. میری بیٹیوں میری بات ختم ہو رہی ہے، آج آپ کو آنا ہے ادھر.
آپ کو قرآن پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے. اپنے گھروں میں کوئی بیمار ہو جائے قرآن پڑھ کے اس پہ دم کرو تو بچہ وہ تمہارا شفا ہو جائے گا، شفا ہو جائے گی. قرآن کیا ہے؟ بدن کی ساری بیماریوں کا علاج اسی قرآن میں. اس قرآن کو جس کو آپ نے چھوڑا ہے کہ میرے نبی کو، اس قرآن کو میری بہنوں کھولو، اس کو پڑھو. امام حسن کہتے ہیں میرے گھر میں 17 دن تک چولہا تو نہیں جلتا تھا مگر میری ماں جب بھی گھر میں ہوتی تھی میں نے اپنی ماں کو قرآن پڑھتے دیکھا.